بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پند و نصیحت۔ بیٹا، اگر تمہیں اس بات پر فخر ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں تو مجھے ہرگز یہ فخر نہیں کہ تم میرے بیٹے ہو۔ مجھے تم پر فخر جب ہوگا جب تم حق پرست بن جاؤ، مردوں کی چال چلو، گمراہی اور بے راہ روی کی ڈگر چھوڑ کر راہ حق راہی بن جاؤ۔ بیٹا، تم رشد و ہدایت کے درخشاں تارے بنو تاکہ لوگوں کو تم سے ہدایت اور رہنمائی ملے۔ دنیاوی اسٹار نہ بنو جس کی اداکاری سے لوگوں کو ہنسی آئے۔ بیٹا، ہمیشہ اپنے من والی ہی نہ کرو، یہ مزاج اچھا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو انصاف کا پابند بناؤ۔ اگر تمہارا نفس تمہیں بے اعتدالی کی طرف لے جائے تو اسے اعتدال اور انصاف پر لاؤ۔ اگر وہ حدود سے آگے بڑھے تو اسے انصاف کی لگام دو اور قابو کرو۔ اور نفس کا مطالبہ اگر بجا ہے تو اب اس کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بیٹا، تم اگر اپنے سرکش نفس کو لگام دے سکتے ہو تو تم طاقتور انسان ہو۔ بقدر ضرورت مال پر اگر قناعت کر سکتے ہو تو تم دل کے غنی اور بادشاہ ہو۔ علم و ادب اور شرافت و شائستگی سے اگر آراستہ ہو تو تم سردار اور عالی مقام ہو۔ جب تک تمہارا مقصد زندگی اللہ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی ہے، تمہاری زندگی سراپا عبادت اور جہاد ہے۔ بیٹا، تمہاری ہتھیلیوں میں تراوٹ ہے، معصیت کا ارتکاب کر کے اس تراوٹ کو خشک نہ کرو۔ تمہارے قدم مضبوط ہیں، گناہ کر کے ان کو کمزور نہ کرو۔ تمہاری نظر تیز ہے، بدنگاہی کر کے اس کی تیزی ختم نہ کرو۔ تمہارے کانوں کی سماعت اچھی ہے، ان سے وہ آوازیں نہ سنو جن کا سننا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اپنے حواس، آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں کو ایسی چیزوں میں استعمال نہ کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ آخر ان چیزوں کا بھی آخرت میں حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ، دل، ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا سے جی نہ لگاؤ۔ بیٹا، دنیا سے دھوکہ نہ کھانا۔ بہت سے لوگ اس دنیا سے دھوکے میں مبتلا رہے، بالآخر یہاں سے ایک دن کوچ کر گئے اور سوائے نقصان کے کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ وہ یہاں کی لذتوں سے شکم سیر ہوتے رہے لیکن ان کے حقیقی لطف سے محروم رہے۔ بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، خزانے جمع کیے اور لمبی لمبی آرزوئیں پالی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور جلد راہی ملک عدم ہو گئے۔ بیٹا، دنیا اور دنیا کے خمیر میں ویرانی ہے۔ یہاں کوئی چیز نہ ہمیشہ رہی ہے نہ سدا رہنے والی ہے، لہذا دنیا سے منہ موڑ کر سدا رہنے والی زندگی اور ہمیشہ باقی رہنے والے گھر کے لیے کام کرو۔ وہاں کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہو۔ بیٹا، دنیا تو انسان سے خود ہی چمٹی ہوتی ہے، لہذا انسان کو اس سے چمٹنا نہیں چاہیے، اس سے دوری اختیار کرو، اور اگر اس سلسلے میں اپنے نفس سے لڑائی کرنی پڑے تو اس سے لڑائی کرو۔ اس کوشش کے باوجود بھی یہ دنیا کسی نہ کسی راہ سے تمہیں پا ہی لے گی۔ اس سے پہلے کہ اس دنیا کے شرارے تم سے لپٹ کر تمہیں جلا ڈالیں، تم اس سے حفاظت کا سامان اختیار کرنے میں جلدی کرو۔ بیٹا، جو شخص دنیا میں عیش و آرام میں لگ جاتا ہے وہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، لہذا کام میں لگو، محنت اور جفا کشی کرو، سستی، کاہلی اور کمزوری کا شکار مت ہو، اور باطل سے ہوشیار اور چوکنا رہو، ورنہ باطل تمہیں مغلوب کر دے گا۔ بیٹا، دنیا میں ہر طرف حرام ہی حرام زیادہ ہے، تم یہاں کی صرف حلال چیزوں کو ہی حاصل کرو، یہاں ہر سو شر ہی شر ہے۔ تم خیر کے حصول میں اوروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہاں ہر سمت معصیت ہی کا چلن ہے، تم طاعت فرما برداری کو اپنا شیوا بناؤ۔ بیٹا، جو آدمی دنیا میں حلال کا طالب ہوتا ہے، حلال اسے مل جاتا ہے، اور بسا اوقات اتنا ملتا ہے
جو اس کی ضرورت سے بھی زائد ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام کے طالب کو حرام بھی مل جاتا ہے، اور بسا اوقات اتنا ملتا ہے جو ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات اتنا ملتا ہے جو ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر حرام طریقے ہیں جن میں آدمی کے لیے طرح طرح کے نقصانات پوشیدہ ہیں، تو ان کے حلال متبادل بھی موجود ہیں جو آدمی کے حق میں دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے بہتر ہیں۔ اس دنیا میں حلال کے طالب بھی ہیں اور حرام کے بھی چاہنے والے ہیں۔ زندگی سراپا امتحان ہے، احتیاط سے زندگی گزارنے والا ہی اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو سکتا ہے۔ زندگی کی گمراہیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ غموں کا علاج۔ بیٹا، زندگی میں بعض لمحے ایسے بھی آتے ہیں جس میں آدمی پر رنج و غم اور مصائب و آلام کا وہ ہجوم ہوتا ہے کہ دنیا اس کی نظروں میں تاریک ہو جاتی ہے اور مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ایسے میں آدمی یا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے یا پھر نکلنے کی کوئی ایسی راہ اختیار کرتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ خبردار میرے عزیز، خبردار، نہ مایوسی کو قریب آنے دو اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، اس لیے کہ مایوسی وہ خاموش زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو موت کی نیند سلا دیتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی مول لینا بڑی خطرناک بات ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس زندہ ہو اسے ایسے کام کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ پیارے، ایسی مشکل گھڑی میں کرنا یہ ہے کہ بس اللہ کے سامنے پڑ جانا ہے، اسی کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے، ندامت کے آنسو بہانا ہے اور توبہ کر کے اس کو منانا ہے، اس لیے کہ حالات اسی کی طرف سے آتے ہیں، لہذا ان سے پناہ اور نجات بھی صرف اسی کے پاس مل سکتی ہے۔ وہی غموں کو دور کرتا ہے، دکھوں سے نجات دیتا ہے، دلوں کی فریاد سنتا ہے اور لوگوں کی بگڑی بناتا ہے۔ بیٹا، ایک غم بسا اوقات دوسرے غموں کا سبب بن جاتا ہے، لہذا سبھی غموں کو سنجیدگی سے نہ لیا کرو، کچھ پر توجہ دو اور کچھ سے نظریں بچا کر آگے بڑھ جایا کرو۔ غموں کی وجہ سے اپنی سرگرمیوں کو ختم نہ کرو، نہ تنہائی اور کنارہ کشی اختیار کرو اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سستی برتو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو اور امید رکھو کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ کے حکم سے غموں کے بادل چھٹیں گے اور تمہاری پریشانیاں آسانیوں سے بدلیں گی۔ ظلم اور ظالم دونوں سے دور رہو۔ بیٹا، اگر تمہیں کبھی یاد آئے کہ تم نے کسی پر ظلم کر کے اس کا حق مارا ہے تو سارے کام دھندے چھوڑ دو، پہلے اس کا حق لوٹانے کی فکر کرو، اس لیے کہ کہیں اگر اس نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی تو پھر زندگی تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ کبھی تم پریشان ہوگے، کبھی بیوی بچے پریشان ہوں گے، کبھی مال اور کاروبار پر آفت آئے گی اور کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھا سکو گے، نہ صحت سے، نہ مال سے اور نہ ہی آل و اولاد سے۔ مظلوم کی فریاد سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے اور کبھی رد نہیں ہوتی۔ بیٹا، بدلہ لینے میں کسی پر ظلم نہ کرو، پہلے اس نے تم پر زیادتی کی تھی، اب اگر بدلہ لینے میں تم نے زیادتی کر دی تو زیادتی کا وبال اب تم پر ہوگا۔ بیٹا، جو شخص ظلم کا عادی ہو جاتا ہے وہ ذلت کی موت مرتا ہے اور قیامت میں بھی اسے رسوائیوں کا سامنا ہونا ہے۔ یہ ظلم کل اندھیروں کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ بیٹا، نہ کسی ظالم کے لیے سایہ بنو اور نہ کسی ظالم کے سائے میں بیٹھو، یعنی نہ تو اس کے لیے سہارا بنو اور نہ ہی اس کا سہارا لو۔ بیٹا، اگر ظالم سے تم نے کنارہ کشی اختیار کی اور اس سے ناراض ہو کر اس نے تمہارے لیے کوئی دروازہ بند کر دیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ ایک دروازہ بند کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوسرے کئی دروازے کھول دے گا۔ بیٹا،
کسی ظالم سے لگاؤ نہ رکھو ورنہ دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا، اور اس کے رویے سے رضامندی کا اظہار نہ کرو ورنہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور اس کے سائے سے بھی فائدہ نہ اٹھاؤ ورنہ گناہ میں تم بھی اس کے شریک قرار پاؤ گے۔ بیٹا، سب سے بدترین انسان وہ ہے جو سب سے بڑا ظالم ہو، یا پھر وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو، یا پھر وہ ہے جو اپنے دوستوں کے حق میں سب سے زیادہ بے وفا اور غدار واقع ہوا ہو، یا پھر وہ ہے جو سب سے زیادہ احسان فراموش ہو، یا پھر وہ ہے جو بے حیائی میں اس درجہ بڑھ گیا ہو کہ اسے اللہ کی نافرمانیوں کی کوئی پرواہ ہی نہ ہوتی ہو۔ نظام الاوقات کے پابند بنو۔ بیٹا، اپنے لیے ایک پروگرام اور ایک نظام الاوقات بناؤ اور پھر اچھی طرح اس کی مکمل پابندی کرو۔ نظام کی پابندی طبیعت پر گراں ہوتی ہے، اس لیے کہ طبیعت اس سے جی چراتی ہے۔ اگر سختی سے اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو وہ مزید سرکش بے قابو ہوتی چلی جائے گی، کاہلی اور سستی اس کی عادت بن جائے گی، پھر تمہاری وقت جیسی متاع عزیز بیکار ضائع ہوتی رہے گی۔ بیٹا، تم نے اپنی زندگی کے لیے جو پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں تم تنہائی میں بیٹھ کر درپیش مسائل پر گہرائی اور سنجیدگی سے غور کر کے ان مسائل کی تہہ تک پہنچ سکو۔ اگر تمہارے نظام الاوقات میں مسائل پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے وقت نہیں تو تمہارے ہر طرف میڈیا نے جو یہ شور اور ہنگامہ برپا کر رکھا ہے تم اسی میں کھو کر رہ جاؤ گے۔ میڈیا کے ہنگاموں اور پروپیگنڈوں سے آدمی بسا اوقات ایسا گمراہ ہوتا ہے اور اس طرح حیران و پریشان ہوتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ لہذا بہت چوکنے اور محتاط ہو کر زندگی گزارو، اور مسلمانوں کی بڑی اکثریت بطور خاص وہ لوگ جو صلاح و تقوی سے بہراور اور عام مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں، ہمیشہ انہی سے وابستہ رہو اور ان کی راہ سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار نہ کرو۔ بیٹا، اپنے نظام الاوقات میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کچھ خالی وقت رکھو جس میں تم ہر طرح کی بیرونی تاثیر سے دور ہو کر تنہائی میں اپنی عقل سے یہ سوچو کہ اس وقت تمہاری دینی حالت کیسی ہے، تمہاری زندگی رب کے احکامات کی پابند کتنی ہے، اور جو حقیقی زندگی تم سے مطلوب ہے تم اس سے کتنا دور یا کتنا قریب ہو۔ اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے لیے یہ تنہائی انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ آل و اولاد، دوست و احباب، مراسم و تعلقات اور دنیا کے دھندے، یہ ساری چیزیں آدمی کو ایسا غافل بنا دیتی ہیں کہ اسے اپنے مقصد حیات اور اپنی زندگی کی اصل ذمہ داری کا احساس بھی نہیں رہ جاتا۔ مشتبہ معاملات اور مشتبہ جگہوں سے دور رہو۔ بیٹا، کوئی معاملہ یا اسکیم اگر تمہیں مفید اور پرکشش نظر آئے اور تمہیں بار بار اپنی طرف متوجہ کرے تو بلا سوچے سمجھے اس کے کر گزرنے کا فیصلہ نہ کر لو، بلکہ پہلے اس کا شرعی حکم جاننے کی کوشش کرو تاکہ معاملہ شرعی اعتبار سے تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ معاملہ حلال ہے یا حرام۔ اگر معاملہ میں تفصیل ہے، مثلا یہ کہ کچھ شرطوں کی رعایت کے ساتھ معاملہ جائز ہے اور ان کے بغیر ناجائز، یا معاملہ کی کچھ صورتیں شرعی اعتبار سے درست ہیں اور کچھ نادرست ہیں، تو اس تفصیل کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو جانے بغیر معاملہ کر گزرنا آدمی کے دین و ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جن اسکیموں میں آدمی کے لیے کشش کا سامان موجود ہو وہاں آدمی کو اپنے نفس سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے معاملات میں عموماً حظ نفس کا بہت دخل ہوتا ہے۔ آدمی غیر شعوری طور پر نفس کے بہکاوے میں آ کر خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور غیر شرعی اقدام کر بیٹھتا ہے۔ بیٹا، اگر تمہارے سامنے کوئی پھندا ہو تو کیا تم اس پھندے میں کود پڑو گے؟ اگر تم کو اس پھندے سے بچ نکلنے کی قدرت ہوگی
جب بھی نہیں کودو گے۔ اسی طرح شبہ اور تہمت کی جگہوں میں بھی بے سوچے سمجھے مت گھس جایا کرو، خواہ تمہیں یقین ہو کہ تم ایسی جگہوں میں جا کر حرام میں مبتلا نہیں ہوگے، اس لیے کہ وہاں جا کر تم نے اگر بد نظری کر لی یا حرام مصافحہ کر لیا یا کوئی اور غلط قدم اٹھا لیا، تم نے پہلی مرتبہ صرف اگر اتنا ہی کر لیا تو شیطان کی نظروں میں یہ بھی بہت ہوگا اور اس کو بھی وہ اپنی بڑی کامیابی سمجھے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔